شہت امام علی ہے لقب زین العابدین، کہتے ہیں جن کو سید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں سمانہ عابدی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں پروگرام ولادت بسعادت کے ساتھ، اور آپ تمام کا اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آج بڑا ہی خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جانشین یعنی ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے بڑے فرزند ہیں، اور ان کی والدہ کا نام جناب شہر بانو ہے۔ اور اس عظیم شخصیت کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ مولانا السلام علیکم۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میں سب سے پہلے آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں بھی آپ کو اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولانا، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے مختصر سے حالات بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے مختصر ترین حالات یہ ہیں کہ ماہ جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری کی 15ویں تاریخ تھی، جب مالک کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے گھر میں پہلا فرزند عطا فرمایا، جس کا نام نامی علی رکھا گیا، اور اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے گھر میں اس نام کو باقی رکھنے کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ آپ کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا عموماً اس کا نام علی ہی رکھا جاتا تھا، تاکہ لوگ اپنی ناپاک سیاست میں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نام یعنی علی صفحہ ہستی سے مٹ جائے، وہ اپنی اس سیاست میں ناکام رہ سکیں۔ آپ کے القاب، آپ کا نام علی اور آپ کے القاب زین العابدین، سید سجاد اور ذو الصفناتین اور ذو الصفنات بہت زیادہ شہرت کے حامل ہیں۔ آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ لقب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب روزے محشر پروردگار عالم زین العابدین کو ندا دے گا، آواز دے گا، تو اس وقت میرا ایک فرزند علی ابن الحسین بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا۔ اور آپ کے زین العابدین ہونے سے اس واقعے سے بھی اور زیادہ تائید ہو جاتی ہے کہ جس کو صاحب مناقب اور صاحب شواہد النبوہ نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ ایک روز نماز تہجد میں مصروف تھے۔ آپ کے پیر کے انگوٹھے میں شیطان نے بشکل اژدہا آ کر چبانا شروع کر دیا۔ جب شیطان آپ کے انگوٹھے کو چبا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سجدہ معبود میں لگے رہے۔ جب وہ تھک گیا تو ہار کر بھاگ گیا، تو ایک ندائے غیبی آئی، انتا زین العابدین، کہ آپ ہی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ندا سے نہ کوئی تعلق ابلیس کا ہے اور نہ اس اژدہے کا ہے، اس لیے کہ یہ تو ندائے غیبی پروردگار عالم کی ندا تھی، جو اس فتح کے موقع پر آپ کی فتح مندی کا اعلان تھا۔ جس طریقے سے آپ کے والد، آپ کے جد جناب امیر المومنین علیہ السلام کی میدانی فتح پر یہ فقرہ فضائے آسمانی میں گونجا کرتا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور آپ کے سید الساجدین ہونے کا مطلب یہ ہے، جو یہ آپ کو لقب ملا ہے، کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت کے مل جانے پر سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب مومنین کے درمیان میں صلح ہو جاتی تھی، تب بھی آپ سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے، اور یا کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ ٹل جایا کرتی تھی، تو تب بھی آپ سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم امام حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب شہر بانو ہیں، جن کا انتقال آپ کی ولادت کے 10 روز کے اندر اندر ہو گیا تھا۔ آپ سن 38 ہجری یعنی امام علی علیہ السلام کی دور خلافت میں آپ کی ولادت کا زمانہ ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے دادا کے زیر سایہ
2 سال زندگی کے گزارے، اور جب سن 40 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنی زندگی کو امام حسین علیہ السلام جو آپ کے جد بزرگوار ہیں اور آپ کے چچائے نامدار یعنی امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ گزارنے لگے، جن کی دختر نیک اختر سے آپ کا عقد ہوا ہے، یعنی فاطمہ سے آپ کا عقد ہوا ہے۔ لہذا جب سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام نے شہادت پائی تو آپ اپنے پدر بزرگوار یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، اور اس طریقے سے آپ نے 10 سال اپنی زندگی کے امام حسین علیہ السلام کے سائے میں گزارے۔ پھر سن محرم کی 10 تاریخ سن 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں شہادت پائی تو یہاں سے آپ کی قیادت کا دور شروع ہوتا ہے۔ لہذا آپ نے اپنے زمانے میں نہایت سنگ دل اور بے رحم ظالموں سے مقابلہ کیا۔ سن 64 ہجری تک تو یزید ہی برسر اقتدار رہا، جس کے ظلم و ستم آپ نے تاریخ میں جگہ جگہ پڑھے ہوں گے۔ لہذا اس کے بعد سن 65 ہجری تک یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید اور مروان ابن الحکم کے اختیار میں حکومت رہی۔ اس کے بعد سن 65 سے سن 84 تک عبد الملک ابن مروان کے اختیار میں حکومت رہی، اور سن 84 سے سن 96 تک ولید ابن عبد الملک کے اختیار میں حکومت رہی، جس نے سن 95 میں آپ کو زہر دغا دے کر شہید کرا دیا۔ اس طریقے سے آپ کے بچپن کے بھی حالات کتابوں میں خوب ملتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم روایت کرتا ہے کہ میں نے راہ مکہ میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ مکے کی طرف جا رہا ہے۔ جب میں نے ایک بچے کو دیکھا تو میں تعجب اور گھبرا کے اس کے قریب گیا۔ تعجب میں آ کر میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور تمہارے پاس سواری کیوں نہیں ہے، زاد راہ تمہارا کہاں ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس بچے نے اس انداز میں جواب دیا، زادی تقوایا راحلتی رجلایا قصدی مولایا، یعنی میرا زاد راہ میرا تقوی ہے، میری سواری میرے دونوں پیر ہے، اور میرا مقصد میرا پروردگار ہے۔ قصدی مولایا یعنی میرا مقصد مقصود پروردگار عالم ہے۔ جب اس کے بعد دوسرا واقعہ آپ کی زندگی کا یہ ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام آپ کے والد ماجد آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے، تو امام حسین علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے سید سجاد، اے بیٹا کوئی اگر خواہش ہو تو بیان فرمائے۔ تو امام سید سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس میری خواہش یہ ہے کہ میں قضاء و قدر الہی پر راضی ہوں، بھلا اس سے بڑھ کر میں اپنے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ یہ جواب امام حسین علیہ السلام نے سننے کے بعد آپ کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا زین العابدین، آپ کا جواب بالکل جناب خلیل خدا جناب ابراہیم سے ملتا جلتا ہے۔ جب ان کے سامنے مدد کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے فرمایا تھا، جس کا محتاج ہوں اسی سے مدد چاہتا ہوں، اور بندے کا فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ اس کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ لہذا آپ کا جواب بالکل جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کا دور جب شروع ہوتا ہے یعنی سن 61 ہجری سے، تو آپ نے بڑے ظالم ستمگروں سے مقابلہ کیا، لیکن جب آپ میدان کربلا سے آپ اپنی پھوپھیوں کے ساتھ جب مدینہ واپس آئے اور مدینے والوں نے یزید کے ظلم و ستم کو بے پناہ پایا تو مدینے والوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور جب احتجاج شروع کر دیا تو یزید کے نمائندے عثمان بن محمد کو معزول کر دیا اور اپنا نمائندہ کسی دوسرے کو قرار دے لیا۔ جب اپنا نمائندہ بنا لیا تو یزید نے اس انقلاب کو دبانے کے لیے، یزید نے اس بغاوت کو دبانے کے لیے اپنا نمائندہ مسلم بن عقبہ کو چن لیا، جو بدترین خلائق تھا۔ اس نے جب اس کو نمائندہ چن لیا تو اس نے اس انقلاب کو دبانے کے لیے مدینے پر احتجاج کو دبانے کے لیے حملہ کر دیا، اور مدینے سے باہر ایک جگہ کا نام ہے ہرہ پر بہت ہی گھمسان رن پڑا۔ اس بنیاد پر 10,000 مسلمان کام آ گئے اور 700 ایسے لوگ بھی قتل کر دیے گئے جو حافظ قرآن تھے۔ لہذا اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے جب مکے کو فتح کر لیا تو اس دوران میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر ایک دیہات منبع میں منتقل ہو گئے تھے، جہاں دور حضرت عثمان میں حضرت علی علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اور وہاں پر جب آپ کو یعنی مسلم بن عقبہ نے جب مکے کو فتح کر لیا تو اس کے بعد آپ کو اپنے دربار میں طلب فرمایا،
اور آپ اس کے دربار میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کی برائی کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے دربار میں پہنچے تو نہایت احترام کے ساتھ آپ کو بٹھایا اور تعظیم و تکریم کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ امام کے جانے کے بعد لوگوں نے اس سے معلوم کیا کہ جب ابھی تو آپ ان کی برائی کر رہے تھے اہل بیت علیہم السلام کی، ابھی آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے بے ساختہ کہا، یہ میں اپنے اختیار اور ارادے سے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ ان کی شجاعت اور ہیبت کو دیکھ کر میں بے اختیاری طور پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ جس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ مسلم بن عقبہ جیسا شخص بھی آپ کی تعظیم کے لیے بے اختیاری طور پر کھڑا ہو گیا، اور یہ امام سید سجاد علیہ السلام کی زندگی کے مختصر ترین حالات ہیں۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے اخلاق حسنہ پر روشنی ڈالیں تاکہ ہم اور ہمارے ناظرین ان کی اخلاقی خوبیوں پر عمل کر کے اپنے کردار کو بہترین بنا سکیں۔ آل محمد علیہ السلام کی ہر فرد کردار اور اخلاق میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، لیکن امام سید سجاد علیہ السلام نے نہ تنہا اخلاقیت کو پیش کیا بلکہ اخلاقیات کا فلسفہ اور اس کی دنیا بھی آباد کر دی۔ امام سید سجاد علیہ السلام ایسے اخلاق کے مالک تھے کہ جب آپ کے سامنے کوئی طالب علم یعنی دینی طالب علم آ جایا کرتا تھا تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے یہ اللہ کے رسول کی وصیت ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے اگر کوئی بھی سائل آ جاتا تھا تو آپ اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اور استقبال فرمانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ یہ شخص وہ ہے جو میرے مال دنیا کو آخرت تک پہنچا دیتا ہے اور مجھ سے کوئی اجرت بھی طلب نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آپ کے اخلاق میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی سائل کرنے کے علاوہ آپ کا دشمن بھی آ جاتا تھا آپ سے امداد لینے کے لیے تو آپ اس کی بھی امداد فرمایا کرتے تھے۔ جیسے احتجاج مدینہ کے وقت، یعنی جب مدینے کے وقت مدینے والوں نے یزید کے مظالم دیکھ کر احتجاج کیا تو اس وقت مروان، وہی مروان جس نے ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ اگر حسین نکل گئے تو اب تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اس نے امام زین العابدین علیہ السلام سے امداد کا مطالبہ کیا تو مروان کے بچوں کو امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنے گھر میں جگہ دی اور ان کی حفاظت کی ضمانت بھی فراہم فرمائی، ضمانت لی امام سید سجاد نے مروان کے بچوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ حسین بن نمیر جو کربلا میں پیش تھا اور مختار نامے میں بھی آپ نے اس کا کردار دیکھا ہوگا، لہذا اس کے لیے مفت غلہ آپ نے فراہم کیا۔ اس سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام کا کردار اتنا عالی تھا کہ آپ کے کرم کی بارش نہ تنہا دوستوں پہ ہوا کرتی تھی بلکہ آپ کے دشمن پر بھی آپ کے کرم کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا کیا انداز تھا کہ انہیں زین العابدین لقب ملا؟ یوں تو آل محمد علیہ السلام کی ہر فرد عبادت میں اپنی نمایاں حیثیت رکھتی ہے اور ان کا ہر قدم عبادت پروردگار کے لیے ہے، مرضی پروردگار کے لیے ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی کثرت اور شدت کو دیکھ کے امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کو کثرت عبادت سے روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ میرے جد کا وہ صحیفہ تو اٹھا کے لاؤ جس میں میرے جد کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ اور جب آپ کے سامنے وہ صحیفہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس صحیفے کو کھول کے سامنے رکھا اور ایک بے ساختہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا کہ اس مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے، بھلا جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہو جائے۔ اور یوں آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ایسی عبادت کیا کرتے تھے کہ جب آپ وضو کیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ معبود حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ہے۔ اور جب آپ عبادت میں مصلی پر پہنچتے تھے تو آپ کا بدن بید کی لکڑی کے مانند لرزتا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ مالک یوم الدین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور جب آپ قرات میں اس جملے پر پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس جملے کی کئی بار آپ تکرار فرمایا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کرتا تھا کہ میں نے اس سے مدد کا سوال کیا ہے لہذا ادھر سے مدد کا مطالبہ بھی تو۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ کے گھر میں آگ لگ گئی،
لوگ اس کو بجھانے میں مشغول تھے، لیکن آپ نے عبادت پروردگار کو ترک نہ کیا۔ جب آپ سے سبب معلوم کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ دنیا کی آگ تو بندے بھی بجھا سکتے ہیں، میں آخرت کی آگ بجھانے میں مشغول تھا۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک بیٹا جو کنویں میں گر گیا تھا، تب بھی آپ عبادت خداوندی میں مشغول تھے، لیکن یہ شور سننے کے باوجود بھی آپ نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا، اور عبادت تمام کرنے کے بعد اپنی امانت کو کنویں سے اس طریقے سے نکال لیا کہ آپ کا دامن بھی تر نہ ہونے پایا تھا۔ آپ کی عبادت کا انداز کچھ اس طریقے سے تھا کہ آپ کے پاس مدینے سے باہر ایک 500 کھجور کے درخت کا ایک باغ تھا۔ آپ جب کبھی اس میں جایا کرتے تھے تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ رزق خدا ہے جو حادثات زمانہ کی وجہ سے ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ انداز آپ کی عبادت کا تھا، لہذا ہر نعمت پر آپ عبادت پروردگار کیا کرتے تھے۔ جی مولانا، آپ نے میرے سوالوں کے بڑے ہی اطمینان بخش جواب دیے، لیکن آخر میں جاتے جاتے کیا آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ اس طویل گفتگو کو جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کا نتیجہ پیغام کی شکل میں، میسیج کی شکل میں یہی نکلتا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو ایسا ہی انجام دے جیسا کہ ہم اس کو ظاہر میں اس کی شکل و صورت پیش کر رہے ہیں۔ مثلا ہم ظاہر میں ایک شخص کا بڑا احترام کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ صورت عمل کی ہمارے دل میں نہیں ہے تو اس ظاہر کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لہذا بس گزارش یہی ہے کہ جیسے ہمارے عمل کی حقیقت ظاہر باظاہر ہو، ویسے ہی ہمارے عمل کی حقیقت باطن میں ہو جائے تو کیا کہنا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو انشاءاللہ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے کسی اور عظیم ہستی کی ولادت کے موقع پر، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا